اللهم صل على سيدنا ونبينا عزیزان محترم، نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں، نہ آپ میرے لیے نئے ہیں۔ بارہا ہماری اور آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت جانے کہاں سے یہ آواز آ گئی اور کسی نے چھیڑ دیا اور مجھے مجبور کیا گیا کہ میں آج آپ سے کچھ خطاب کروں، لیکن میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ سب جانتے ہیں میں ایک بیمار آدمی، مائک پر بولنا میرے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال میں احترام کرتا ہوں ان حضرات کا جنہوں نے اس خواہش ظاہر کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی چند منٹ مجھے مہلت عطا فرمائے تاکہ میں کچھ عرض کر سکوں۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ کیوں جائے طیبہ چھوڑ کے طوبیٰ کی چھاؤں میں؟ کیوں جائے طیبہ چھوڑ کے طوبیٰ کی چھاؤں میں؟ کیوں جائے طیبہ چھوڑ کے طوبیٰ کی چھاؤں میں؟ دیوانہ آ گیا شہ بطحا کی چھاؤں میں۔ دیوانہ آ گیا شہ بطحا کی چھاؤں میں، آواز دو کہاں ہے زمانے کی گردشیں؟ آواز دو کہاں ہے زمانے کی گردشیں؟ بیٹھا ہوں اپنے گنبد خضرا کی چھاؤں میں۔ عزیزان محترم، تقریریں بہت سنتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم تقریریں سنتے ضرور ہیں اور باہر جا کے یہ تبصرہ ہوتا ہے فلاں مولانا صاحب نے بڑی اچھی تقریر دی، کیا کہا تھا یہ تو نہیں سمجھ میں آتا، میں بولتے بڑا میں بڑا اچھا بولنے والا تو نہیں ہوں، اور نہ میں اس کی خواہش رکھتا ہوں کہ کوئی ہماری تعریف کرے۔ اب تو زندگی کے آخری لمحات ہم گزار رہے ہیں، بہت تعریفیں بھی سنی ہیں اور بڑی شکایتیں بھی سنی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں آنے کے بعد کیا کیا گزری ہے ہم لوگوں پر۔ میں صرف اس مختصر سے لفظ میں، مختصر سے لمحے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، زمانہ انتہائی خطرناک موڑ پر لا کے ہم کو کھڑا کر چکا ہے۔ ہم اس جگہ پہ ہیں، منزل کے اس موڑ پر آ کے کھڑے ہیں کہ جہاں یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، دوست کون ہے دشمن کون ہے، کون ہمارا ہے کون ان کا ہے۔ ایسے ایسے ہادی اور رہنما بن کر کے ہمارے سامنے آ جا رہے ہیں جن کا پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اب زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام سے دور غیر مسلم نہیں کر رہے ہیں،
ارے یار وہ تو 1400 برس سے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کیا بگاڑ لیا تھا؟ ہم کم تھے بلکہ کچھ نہ تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ اس وقت تو ہمیں توفیق نہ ہو سکی اور ان میں اتنی جرأت نہ ہو سکی، اتنی طاقت نہ ہو سکی کہ ہمیں وہ ناکام بنا دے اور اسلام سے دور کر دیں۔ جنہوں نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، ہزار ظلم و ستم کھائے گئے، ہزار سختیاں ہوتی رہیں، ہزار مصائب و آلام سے ان کو شکار کیا گیا، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کلمہ پڑھ لیا، جو رسول کے دامن میں آ گیا وہ آ گیا۔ تو جو لوگ 1400 برس سے ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، کیا آج وہ خاموش ہیں؟ مگر آج کے دور میں اور اس دور میں فرق تھا۔ اس وقت مٹانے والا دشمن ہمارے سامنے تھا، ہم پہچان رہے تھے کہ یہ غیر ہے، یہ دشمن ہے، لیکن 1400 برس کے بعد ان سیاسی پنڈوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ قوم ایسی نہیں ہے، یہ تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت میں ان کے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری ساری سیاسی قوتیں دب توڑ چکی ہیں۔ ارے ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھو کہ اس 1400 برس میں زندگی کے کن کن محاذوں پر انہوں نے ہمارا مقابلہ نہیں کیا ہے، لیکن ہر میدان ان کی آرزوؤں کا مدفن بنا کے رکھ دیا۔ تو آخر دشمن بھی تو دشمن ہے نا، وہ ہار اتنی جلدی تو نہیں مانتا۔ میرے دوستو، میں زیادہ دیر تک نہیں بول سکوں گا، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، اشارہ میں نے کر دیا۔ اب اس میں یہ چال چلی ہے کہ اس قوم کو اگر ختم کرنا ہے، اسلام کا نام اور نام و نشان اگر مٹانا ہے تو نام تو نہیں مٹے گا مگر اسلام کی حقیقت تو ضرور مٹا دیں گے۔ وہ کیسے؟ اب چال یہ چلی گئی ہے کہ مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، ان کے عقائد کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے اعمال صالحہ کو برباد کرنے کے لیے اب انہی میں سے کچھ لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ اب انہی میں سے کچھ لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا۔ اس قوم سے ٹکر یہی قوم لے سکتی ہے، لوہے کو لوہا کاٹ سکتا ہے، ہم نہیں ان سے مقابلہ کر سکتے۔ تو دشمن شکست کو تسلیم کر چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا جب اسلام اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ ان کے سامنے جگمگائے گا۔ لیکن میرے بھائی، ہمیں اپنے عمل و کردار سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر جنت درکار ہے تو جنت کے اعمال کرنے ہوں گے، اور اگر مجھ سے دامن خالی رہ گیا تو جہنم ٹھکانا ہوگا۔ لوگوں نے کیا چال چلی ہے کہ یار نمازی بہت ہوتے جا رہے ہیں، الحمدللہ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، پہلے سے نمازیوں کی کمی نہیں ہوئی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ہی نہیں، جنہیں لوگ آوارہ کہا کرتے تھے، آوارہ نہیں، یہ نوجوان آج مسجدوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں جب آتے ہیں تو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری قوم کے فرزند ہیں
جن سے ہمیں کافی امیدیں ہیں، تو ان لوگوں نے سوچا کہ انہیں کو خراب کرو، نماز پڑھا کے بھی کہ نمازی رکھو، روزہ رکھوا کے بھی کہ روزے دار بنا دیں۔ جتنے بھی یہ اسلامی کام کرتے ہیں اسے روکو نہیں۔ یہ مسجد بناتے ہیں نا تو کچھ ایڈ بھی دے دیا وہ بڑی مسجد بناؤ، یہ اس میں بھولے رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے آدمیوں کو اس طریقے سے انہوں نے ٹرین کر رکھا ہے کہ وہ نماز کو وقت پر نہ پڑھنے دیں، نماز کو صحیح نہ پڑھنے دیں۔ رمضان اور عید کا جب زمانہ آئے تو یہ صحیح وقت پر روزہ نہ رکھ پائے، عید کا زمانہ آئے تو صحیح دن میں عید نہ کر سکے، جس دن عید روزہ رکھنا اس دن عید کریں، جس دن عید کرنا اس دن روزہ رکھیں۔ تو یہ بتاؤ میرے دوستوں کہ جب یہ گھپلا ہو بازی شروع کر دی جائے گی تو پھر اسلام کہاں رہے گا؟ نمازی نماز پڑھ کر کے مطمئن ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہو رہی، کیوں؟ بے وقت نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ روزہ رکھنے والا دن بھر بھوکا پیاسا اللہ کے نام پر روزہ سمجھ کر رکھ رہا ہے پورے اخلاص سے، لیکن وہ روزے کا دن ہی نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھا نہیں چاہتے، وہ تو خوش ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ تو ان لوگوں نے یہ صورتحال بڑی خطرناک نکالی ہے کہ اب ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، اور سکھائے کون؟ وہ خود نہیں سامنے آتے، تو سامنے آگے تو ہم پہچان جائیں گے نا، وہ بھی اسی نقاب میں آتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مغرب پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا مغرب کی تہذیب ہے، جو کھانا بھی کھاتے ہیں تو مغربی کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں تو مغرب کے انداز پر سوتے ہیں، چلتے ہیں تو مغرب کے انداز پر چلتے ہیں، رہن سہن اٹھنا بیٹھنا سب ان کو مغرب کا پسند ہے۔ تو ان کی گود میں جو بچہ پلے گا، جو پروان چڑھے گا کل، وہ اسلامی بچہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمیں تباہی کے جہانے کی طرف بڑھانے کے لیے ایک بہت خاموش طوفان بڑھتا آ رہا ہے، اس سے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو خریدا گیا ہے، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر برباد کرتے، کہتے بھائی یہ علماء کیا جانتے ہیں، یہ مسئلے مسائل کہاں اتنا جانتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ دو انگریزی کیا ٹوٹی پھوٹی بولنے لگے ہیں، دو چار رسالے کیا انگریزی کے پڑھنے لگے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ، اردو آتی نہیں تمہیں، اپنے ماں باپ کی بولی بھول گئے ہو تم، وہ کہیں کا نہیں ہے نا، اپنے ملک کی بولی بھول گئے ہو۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، بڑا یہ دردناک بھی ہے اور افسوسناک بھی۔ میں ایک صاحب کے گھر بیٹھا ہوا تھا، بڑے اسٹوڈنٹ قسم کے ڈاکٹر، ان کی عورت کے ڈاکٹر ہیں، اور صاحب کیا کیا بچوں، میں نے دیکھا کہ ایک انگریز آیا تو آپ نے آواز دی وہ فرام بچی کو، اپنے 10-12 برس کی بچی تھی، تو جاؤ دیکھو ماسٹر صاحب آئے ہیں۔ میں خاموش رہا، دیکھتا رہا، وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی پتا نہیں کیا سمجھ میں آئی، مولانا صاحب بچے جو یہاں رہتے ہیں تو ان کو سکھانا تو پڑتا ہے، وہ بیانوں کے لیے میں تو رکھا ہے، سکھانے کے لیے ماسٹر بچے اتنے میں ایک لڑکا آیا، چھوٹا سا آیا، اردو میں بولا کوئی لفظ، یہ کراچی کے لوگ رہنے والے، اتنی زور سے اس شخص کے چھاپا مارا ہے، میں ڈر گیا اور کہتا کم وقت تجھ کو یہاں لائے ہیں اسی لیے کہ تو اردو میں بات کرے۔ یعنی جن لوگوں کی فطرت میں اپنے باپ دادا کی بولی اور اپنے ملک کی بولی اتنی زہرب ہو گئی ہے، یار ان سے آپ کیا امید رکھیں گے؟
यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर की जगह मिल गई, समझते हैं हम बहुत बड़े मुज्तहिद हो गए। और आलम उनका ये होता है, हम देखते हैं आलम उनका ये होता है, ठीक है तुम वहाँ के यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के मुदर्रिस हो गए हो और ये हो गए हो वो हो गए हो, लेकिन जब किसी गोरे से बात करनी पड़ती है तो उनका चेहरा देखो, साफ पता चलता है कि आप और गुलाम खड़े हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तुमने अपने जिस्म को आजाद कर लिया मगर ज़हनों को आजाद नहीं कर सके। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों और मेरे जवान भाई, मेरी बात याद रखो, इनके भर्रे में ना आना। उलमाए किराम जो मसाइल फ़िक़हिया आपको बताते हैं, इनके अलावा ये अंग्रेजी पढ़ के कोई मसला नहीं बताएगा। मेरे भाई ये बताओ कि इस्लामी किताबें कितनी तुमने अंग्रेजी में मुंतकिल की हैं और कितने मुसलमानों ने लिखी हैं? ये सारी किताबें जो आज लाइब्रेरियों में भरी पड़ी हैं, ये अंग्रेजों की लिखी हुई हैं। वह चाहे बुखारी की तशरीह हो, चाहे मुस्लिम की तशरीह हो, चाहे तिरमिज़ी की तशरीह हो या और किसी हदीस की, कुरान की तफसीरात उन्होंने लिखी हैं। तो ये सारी बातें उनकी लिखी हुई हैं। तो जो दूसरों से अपना मजहब सीखेगा वो अपना मजहब सीखेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारे सामने हवाला देते हो, फलां ने ये लिखा है, डूब मरो चिल्लू भर पानी में। तुम्हें कोई मुहद्दिस नहीं याद आया? तुम्हें कोई मुसलमान मुफस्सिर नहीं याद आया? मौलवियों से बहस करने आते हो तो नाम लेते हो फलां साहब, फलां अंग्रेज ने ये लिखा। और मरबूबियत का तो ये आलम है मेरे भाई, मैं क्या बताऊं। अगर आप में से किसी को तकलीफ हो तो मुझे माजरत के साथ माफ करेगा। कोई खबर भी अगर अखबार में आती है ना, ये मेरे साथ वाक़या पेश आते हैं, मेरी आदत नहीं है इधर का किस्सा बयान करना। कोई खबर आई, हमने कहा भाई देखो अखबार में आज ये आया है, ये तो बड़ी अच्छी सी बात है, फलानी जी ये हो गई। वो सब कहाँ देखा आपने? मैंने नाम ले लिया, असल किसी उर्दू अखबार में कोई जंगी में है। नहीं, किसी अंग्रेजी अखबार में आया। मैंने कभी भी अंग्रेजी को मैं जानते नहीं ना, मैं देखता नहीं तो देखना चाहिए। अंग्रेजी अखबार में आया होगा तो खबर सही हो ना गलत। मेरे भाई खुदा की बात का ईमानदारी से फैसला करो, मैं क्या कहूँ। क्या हम लोग अपना मुल्क छोड़ के यहाँ इसीलिए आए थे कि अब अपनों पर से एतमाद उठा दिया जाए? मगर दुश्मन की चाल यही है कि हमारा अपना एतमाद दुश्मन दूसरों पर से अपनों पर से उठा करके उन पर कर लिया जाए। और खुदा न खास्ता अगर ये लहर और आगे बढ़ गई तो मेरे भाई इस्लाम का तो नहीं किसी बिगड़ेगा, लेकिन मुस्लिम कौम तबाह हो जाएगी। इसे नोट कर लो। इस्लाम जब हम और आप नहीं थे तब भी था, आज हम और आप जिंदा हैं तो भी है, और कल नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो खत्म होने के लिए नहीं आया। तारीख बताती है हमें कि इस्लाम को जितना भी इन लोगों ने कोशिश की मिटाने की, उतना ये बढ़ता गया है। और आज भी ये इसी से लड़ता है कि 1000 कुव्वत इस्तेमाल करने के बाद हम इस्लाम की बढ़ती हुई राह को नहीं रोक पा रहे। अब तो इनको सबसे ज्यादा परेशानी क्या है? अरे साहब पलट के वो अपने घर में तो झांक के देखे जा। तुम हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हो, हम तुम्हारे बच्चों की इस्लाह कर रहे हो। तुम बाहर में हमारे घरों से इस्लाम को निकालने की कोशिश कर रहे हो, इस्लाम तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहा है। कितने लोग हैं यहाँ?
بڑے بڑے انگریز، پوری بستی قائم ہے ان کی جو اسلام قبول کر چکے ہیں. کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو کوئی صاحب مسلمانوں کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال. وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، نوجوان عورت، یہی کا واقعہ. کوئی ان کا فنکشن تھا، بیٹھی ہوئی تھی، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اسے نہیں برداشت ہوا. اس نے کہا سر ذرا زبان کو روکیے اور تالا لگائیے اپنی زبان پر. جو کچھ آپ مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں وہ سب غلط ہے. میں خود بھی ایک مسلمان ہوں. سارا مجمع اس عورت کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا. یہ اس ملک کی بہت عظیم عورت تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری بہت عظیم عورت تھی. صرف میں خود بھی مسلمان ہوں. تم مسلمان کا؟ ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں. اور چل کے دیکھو ہمارے ساتھ کتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. پوری بستی آباد ہو چکی ہے. لیکن ہم اسی اس میں رہتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ کوئی یہ سب ابھی ہمارے ہی. اسلام تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. اب وہ وقت دیر نہیں ہے جب اسلام کی آواز اور اسلام کے مجاہد تمہارے آنگن سے پیدا ہوں گے اور تمہارے گھر سے نکلیں گے. پھر کیا کرو گے؟ تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کر دو، ہم غائب ہیں نا. لیکن میرے دوستو، میں ان بچوں سے کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پیدا ہوئے اور جوان ہو رہے ہیں. وہ تمہارا بال بیٹا نہیں کر سکتے، تم یہی کی پیداوار. اس لیے ان سے دبنے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. مذہب ہے. اپنے مذہب پر تمہیں قائم رہنا چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے، اللہ اور رسول کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے. اسی میں بھلائی ہے. اور اس سے زیادہ تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. بس ایک ربائی ہے جو میں پیش کر کے آپ سے اجازت. لے دلے مستر مدینہ آ گیا. لے دلے مستر مدینہ آ گیا. اب تو ساحل پر سفینہ آ گیا. لے دلے مستر مدینہ آ گیا. اب تو ساحل پر سفینہ آ گیا. ذکر طیبہ فکر عقبہ صبح و شام. ذکر طیبہ فکر عقبہ صبح و شام. ایک خوشا قسمت کے جینا آ گیا. الحمدللہ آپ ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوتا ہے اور عقباہی کی فکر پیش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. السلام علیکم. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. الحمدللہ اللہ رب العزت حضرت کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ اب مختصر نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد سن آف مولانا ایوب کے تشریف ہے اور مختصر نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.